ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بہت سارے بچے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ محرومیوں سے پھول کھلتا ہوا جب دیکھتا ہے نا انسان، بہت سارے جیسے آرفن بچوں کی بات بھی کر رہے، بہت سارے بچے اس میں سے لائق نکلتے ہیں، آفیسرز بن جاتے ہیں، اور بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ہر طرح کی سہولت مہیا کی جاتی ہے، وہ پھر بھی پڑھ نہیں پاتے یا پھر بھی وہ لائق نہیں بن پاتے۔ یہ کیا ذہنی اس کے پیچھے لائے عمل کیا ہوتا ہے؟ ذہن کیا کہتا ہے کہ بچوں کا تیز کس طرح سے ہوتا ہے، کمزور کس طرح سے ہوتا ہے، شارپ کیا جا سکتا ہے، یا یہ بلٹ ان کوالٹیز ہی ہوتی ہیں؟ بلٹ ان کوالٹیز بھی ہوتی ہیں لیکن سوسائٹی کے سٹریسر سے شارپ بھی ہوتی ہیں۔ اس میں وہی مولانا رومی والی بات ہے کہ لائٹ وہیں سے انٹر ہوتی ہے، یہاں پر انسان کو چوٹ لگتی ہے۔ تو یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوور مڈل کلاس اور لو کلاس کے بچے جلدی چیزوں کو سیکھ جاتے ہیں، اس زمانے کی سختیوں کو برداشت کر کے ان کے اندر ایک خاص قسم کی نو ہاؤ زمانے کو سمجھنے سے ریلیٹڈ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہم پہلے اسکول سسٹم کے ڈفرینسیشن کی بات کر رہے تھے، اس میں بھی ہم دیکھیں تو اکثر لوور کلاس کے اسٹوڈنٹس زیادہ جو ہے وہ اچھا پیش آتے ہیں۔ دیکھیں سٹریسرز یا پریشانیاں ہر گورنمنٹ میں ہر زمانے میں رہی ہیں، لیکن ان چیلنجز کو فیس کیسے کیا جاتا ہے یہ ایک ٹیچرز کا، زمانے کے پڑھے لکھے مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کا کام ہے اپنی سوسائٹی کو سمجھانا کہ ہم نے ان چیلنجز کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، جس طرح کے بھی حالات ہیں ہم نے ان میں سے کیسے نکلنا ہے۔ اور جب آپ کو کوئی اچھے گائیڈز مل جائیں تو وہ جتنے بھی برے حالات ہوں ہمیشہ ان کے اندر ہوپ ہوتی ہے۔ اور یہ ٹوٹل فلسفی ہے ہمارے علامہ اقبال کی کہ خدا کرے کہ آپ کی کشتی کو بھی کوئی ایسا طوفان ٹکرے کہ آپ کی موجوں میں بھی اضطراب آئے۔ جب انسان ایک سخت قسم کے حالات، ایک سخت قسم کے چیلنجز کو فیس کرتا ہے تو وہ اتنا زیادہ اچھے طریقے سے گرو کر سکتا ہے۔ گورنمنٹ کا تو کام ہے کہ وہ ان چیلنجز کو منیمائز کرے، ان کو کم کرے، لیکن انڈر گیون سرکمسٹانسز ہم لوگوں کا، مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کا، ایجوکیشنسٹ کا، ہم لوگوں کا کام ہے کہ لوگوں کو راہ دکھانا، جتنے بھی مشکل حالات ہیں اس کے اندر سے کس طریقے سے وہ لوگ باہر نکل سکتے ہیں، کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے راستے میں آنے والے پتھروں کو تعمیر کر کے ایک عمارت بنا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہمیں پوری سوسائٹی کو کمبائن ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا۔ اور میں اکثر بڑی تکلیف میں آ کر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ تم جو ہوتے تو زندگی ہم سے تلخ لہجے میں بات کیوں کرتی۔ آج ہماری اسٹیٹ کو ان بچوں کی طرف سوچنا ہوگا، ان محرومیوں کی طرف سوچنا ہوگا کہ جن محرومیوں کو دور کر کے ہم ایک طاقتور معاشرہ اپنی زندگی میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ اور ہماری زندگی میں آج ایک صدقہ جاری کی طرح ہم سب مل کر متحد ہو کر چیمبر آف ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے بھی میں اوپنلی آپ کو یہ گورنمنٹ کو آفر کرتا ہوں کہ آئیں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ اختیار کرتے ہیں، آئیں ہم اٹیچ ہوتے ہیں۔ اور میں اس کے عہدیدار کی حیثیت سے یہ گورنمنٹ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ جو بچے باہر ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک بہترین لائحہ عمل بناتے ہیں۔ آپ جو ایئر کنڈیشن پالیسیز ہیں ان سے ہٹ کر آپ ہمیں اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں، جیسے کہ اب کچھ نہ کچھ پریکٹس ہماری یہ کچھ عرصہ سے سٹارٹ ہوئی ہے کہ وہ پالیسیز بنانے میں اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیتے ہیں۔ تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، ہم اپنی گورنمنٹ سیکٹر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائیں یا ہمیں اپنے پاس بلائیں، مل کر اس قوم کی تعلیم پہ کام کرتے ہیں جو آنے والے دور کے اندر بہترین تعلیمی انقلاب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور ہم کھڑے ہوں، ہم مضبوط ہوں، ہم ایک دوسرے کو پکڑ لیں۔ وہ بچے جو باہر ہیں ان کے حوالے سے کچھ ہم حصہ ملاتے ہیں، کچھ حکومت حصہ ملائیں، آئیں ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اپنے ایجوکیشن سسٹم کو، اپنی شرح خواندگی کو 100% بہتر کرنے کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ عرفان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے۔ کیا کہیں گے آپ، شہری اور دیہاتی علاقوں کی اسٹڈیز کو کمپیئر کیا جائے تو کیا سمجھتے ہیں، کیا فرق ہے اس میں؟ اس سے پہلے سر بہت بڑا فرق تھا، اب سنگل نیشنل کریکولم کے آنے کے بعد کسی حد تک وہ جو فرق ہے وہ منیمائز ہوا ہے، کیونکہ جو بیسک کورس آؤٹ لائن ہے اب وہ آلموسٹ سیم ہے۔ اس میں جسٹ انوائرمنٹ کا فرق رہ گیا، ایگزیکیوشن آف دا لیکچر اور اس کی جو میتھڈالوجیز ہیں یا ٹیکنیکس ہیں یا ریسورسز ہیں
یا ٹیکنالوجی کا استعمال ہے یا نہیں ہے، اب اس کا بیسکلی فرق رہ گیا، ایک ماحول کا جسٹ فرق رہ گیا. تو چند ایک ایلیٹ کلاس اداروں کے علاوہ سنگل نیشنل کریکولم کو اس وقت میکسیمم ہمارے ملک کے اندر وہ امپلیمنٹڈ ہے. تو جو بیسک جو سلیبس کی کورس آؤٹ لائن ہے وہ سیم ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک کہا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے، شہر اور دیہات کی تعلیم میں کیا فرق نظر آتا ہے اور بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ اس کا کیا افیکٹ پڑتا ہے؟ دیکھیں چیلنجز ڈیفرنٹ ہیں. گاؤں میں رہنے والے بچے اور قسم کے حالات کو فیس کرتے ہیں اور شہر میں رہنے والے بچے اور قسم کے حالات کو فیس کرتے ہیں. تھوڑی لگژری اور تھوڑی افورڈیبلٹی زیادہ ہوتی ہے اور اسی لحاظ سے مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ گاؤں میں رہنے والے بچوں کو ذرا ٹف حالات فیس کرنے پڑتے ہیں. تو ان کی نیچر اور پرسنالٹی کے اندر تھوڑی ریجیڈیٹی زیادہ آتی ہے. جو ایجوکیشنسٹ اور باقی بھی ہمارے سوسائٹی کے پڑھے لکھے ڈاکٹرز اور ہمارے مدرسوں میں ہمارے ہر جگہ پڑھائی جانے والی جگہوں کے اوپر اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس ڈفرینس کو ختم کریں. اور یہ صرف سمجھانے سے، خاص طور پہ ہماری فیلڈ سائیکیٹری کے اندر ایجوکیشن سے ہم اس ڈفرینس کو ختم کر سکتے ہیں. بعد میں ان بچوں نے ایک ہی چیز کے لیے کمپیٹ کرنا ہے. سی ایس ایس ایگزامس کو اگر ہم دیکھیں، جتنے بھی کمپیٹیٹیو اتھارٹیز کے ایگزامز ہوتے ہیں تو اس کے اندر کوئی خاطر خواہ ڈفرینس نہیں ہے شہر کے بچوں کے اندر یا گاؤں کے بچوں کے اندر. اور سر بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایگزیکٹ ریشوز کیا ہیں. لیکن اس طرح کے ٹف حالات ہر جگہ پر ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو اوور کم کرنا ہی ہمارا کام ہے. اور ہم لوگ بچوں کو اور ان لوگوں کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ جس طرح کے بھی ٹف حالات ہیں، جو بھی چیلنجز ہیں، ان میں سے ہم کس طریقے سے بہتر طریقے سے باہر آ سکتے ہیں. اور ہمیشہ ہر جگہ پر ہوپ موجود ہے اور جتنا بھی ٹف یا مشکل ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان کا، ہم پوری دنیا کے اندر سب سے بیسٹ انجینئرز اور ڈاکٹرز پروڈیوس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو جناب آپ